مجھے یہ بتائیں کہ جو نان اسٹرائکر اینڈ ہے اس کے ساتھ جو فیلڈر آپ کھڑا کر دیتے ہیں ٹیسٹ میچ میں وہ کوئی ٹریڈیشنل فیلڈنگ ہے؟ وہ کیوں کھڑا کرتے ہیں؟ آپ جب دیکھتے ہیں کہ ڈرائیو کر رہا ہے اور ڈرائیو ہلکی سی اپش جا رہی ہے تو آپ وہاں فیلڈر کھڑا کر دیتے ہیں, اس کو روکتے ہیں, اس ڈرائیو کو روکتے ہیں. اور یہ پاسبل دیکھیں نئی فیلڈ انٹروڈیوس ون ڈے میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے آپ پریشر کریٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ ایک سیری لے آتے ہیں ون ڈے کے اوپر, جب آپ لے کے آتے ہیں تاکہ پریشر کریٹ کریں. اسٹارٹنگ فرام دا شاہین شاز فرسٹ اوور, جب آپ کی ایک فیلڈ سیٹ اپ اس طرح ہے کہ آپ کی ایک سلپ لگی ہوئی ہے, آپ کی گلی لگی ہوئی ہے, اور آپ نے ڈیفینیٹلی ایک لیمین کو بھی پتا ہے کہ اس سچویشن میں آپ نے فورس اسٹمپ یا کہاں پہ بالنگ کرنی ہے. اب ایسے سیناریو میں جب آپ لیگ پہ بالنگ کرائیں گے اور آرام سے بیٹسمین آپ کو لیگ گلانس کر کے چوکے اور چھکے مار رہا ہوگا, اس میں بابر اعظم کیسے اس پہ اس میں بھی ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, آپ لیگ کور کریں, نہیں, اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں کیپٹن جاتا ہے بالر کے پاس, اس کو کہتا ہے کہ تم نے ون ڈائریکشنل بالنگ کرنی ہے, میں تمہیں ساری فیلڈ آف سے باہر دے رہا ہوں, تم وائٹ پھینکو, تم نو پھینکو, کوئی ایشو نہیں, لیکن باہر آؤٹ سائڈ دی آف سٹمپ گیند کرتی جو میں نے پوری پروٹیکشن دی ہوئی ہے, پھر تو بالر وہاں بال کرے گا. لیکن اگر آپ اس کو 3 فیلڈر لیگ پہ دے دیں, 3 فیلڈر آف پہ دے دیں اور اس کو کہیں یار میں تمہاری لیگ بھی کور کر رہا ہوں, میں تمہاری آف بھی کور کر رہا ہوں, آپ کوشش کرو کہ یہاں گیند کرو, تو وہاں پرابلم ہو جاتی ہے. آپ کو اکثر ایسے اٹیمپٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو ون ڈائمینشنل کرنی پڑتی ہے. میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں عمران خان کی ایز اے کیپٹن, وہ اکثر ایسے کرتے تھے, بالر پٹ جاتا تھا کہ مجھے لیگ پہ فیلڈ چاہیے, کہتے تھے نہیں دوں گا لیگ پہ فیلڈ, آف کے بعد مجھے گیند چاہیے, آف کے بعد ہی فیلڈر ملے گا. یہ آپ مزیدار بحث ہو. دیکھیں آپ عمران خان کی ارٹلری, وسیم اکرم, عاقب جاوید اور اس لیول کے بالرز کو, وقار یونس کو آپ اگر کمپیئر کریں گے آج کل کی بریڈ آف بالنگ کے ساتھ, تو یہ زیادتی ہے بابر اعظم کے ساتھ. نہیں یہ تو دیکھیں ابو بکر, یہ بات صحیح ہے, لیکن ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جی 61% اس کی وننگ ریشیو ہے بابر اعظم کی, عمران خان کی 50% تھی, مصباح کی 55% تھی, اس کا مطلب ان سب سے اوپر ہے نا یہ, اس لیے اس کو وہ سوچنا پڑے گا, اس کو بریڈ وہ نکالنی پڑے گی اس میں سے. بابر اعظم دنیا کا اس وقت نمبر 1 پلیئر ہے, یہ جس حساب سے رنز کر رہے ہیں نا, یہ آگے جا کے جاوید میانداد, یونس خان, انضمام الحق سب کو پیچھے چھوڑ دے گا. تو اس کو کیپٹنسی میں بھی وہ چیز لانی پڑے گی, انوویشن کرنی پڑے گی. انوویشن کیوں روکتا ہے اپنی انوویشن کو, بھائی کیوں ڈرتا ہے؟ دیکھیں نا, آپ اگر ہار سے ڈریں گے تو آپ کبھی نہیں جیتیں گے, آپ کو ڈر سے نکلنا پڑے. یہی بالر کو سپورٹ چاہیے ہوتا. آپ کیوں کہتے ہیں کہ جی کپتان جو ہے وہ فاسٹ بالر بڑا زبردست کپتان ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایسی چیزیں سوچ کے لے کر آتا ہے. آپ کو سوچنا پڑے کہ جائے نا شاہین شاہ افریدی کے پاس, اس کو کہ بھائی میں نے آپ کو دینا ہے 2 فیلڈر لیگ پہ, باقی تمام کے تمام فیلڈر تمہیں آف پہ دینے ہیں, رکھو بال آف کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. جب آپ کا مین بالر شاہین شاہ کا بار بار ذکر ہو رہا ہے, جب ان کی سپیڈ 140 سے ڈکلائن ہو کے 130 پہ آ جائے, ایک ایسا بالر جو دونوں طرف کی سیم اینڈ سوئنگ کرتا تھا وہ 1 ڈائمینشن پہ ہو جائے, آپ کا جو ایک ایسا آل راؤنڈر جس کی آپ بالنگ پہ بہت ریلائی کر رہے ہوتے ہیں, وہ بہت سارے میچز سے وکٹ لیس ہو یا آن اینڈ آف ایک آدھی وکٹ لے, اور آپ کا بالنگ کمبینیشن اور بالنگ کیمسٹری 2 پلیئرز کی نہ میچ ہو رہی ہو, ایسی سچویشن میں آپ کا جو کیپٹن ہوتا ہے بہت لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ میچ میں اتر رہا ہوتا ہے. اب ڈیفینیٹلی کوسچن ریز ہوتا ہے کہ اگر ایسی سچویشن ہے تو آپ کا بیک اپ, یس ہمارا پلان بی میں جو بھی بیک اپ تھا, آپ کا اگر احسان اللہ تھا وہ بھی انجرڈ, نسیم شاہ کی انجری کے بعد جو بلوز ہوئی اور ہمارے سیکنڈ بیسٹ جتنے بھی تھے وہ انجری تھے. دس از دا ریزن کہ آپ کو حسن علی کو واپس لانا پڑا اور دوبارہ ٹیم پلان کو چینج کر کے ایک نئے کمبینیشن کے ساتھ آپ اترے. آپ دیکھیں گے جو ورلڈ کپ میں میچز آگے جائیں گے, آپ بابر اعظم کی کیپٹنسی میں بھی امپروومنٹ دیکھیں گے, اور ایز اے کیپٹن اس کا جو ایک کانفیڈنس لیول ہے وہ بھی اوپر جاتا ہوا دیکھیں گے. میں آپ کو کل کی ایک اور مثال دیتا ہوں, یہ بالکل صحیح بات کریں. کل عبداللہ شفیق آگے نکل کے مار رہا تھا اس کو, شناکا کی پیس ہے 125 128. اگر وہاں کپتان ہوتا نا تھوڑا انوویٹو والا, وہ کہتا سمرا وکرما کو تم کریز میں اوپر آ جاؤ, اگر وہ اوپر آتا عبداللہ شفیق کو واپس کریز کے اندر جانا پڑتا تھا. فائدہ اس کا کیا ہوتا؟ فائدہ یہ ہوتا کہ ایک تو شناکا کو وہ گیپ مل جاتا بال کو سوئنگ کرنے کا, ٹھیک ہے, اور جو ایگریشن تھی نا عبداللہ شفیق کو, اس کو کٹ ڈاؤن کر سکتا تھا. یہ وہی بات کر رہے ہیں جیسے اچھا نقصان کیا ہونا تھا پہ ایڈم گلکرسٹ آگے کھڑا ہو جاتا تھا, اور پھر وہ دیکھیں اسلام کا نقصان, میکسیمم نقصان کیا ہونا تھا کہ ایک آدھ بائی کا چوکا چکا چلا جاتا,